اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ النعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 88 سے آگے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ کے شروع میں یہ پڑھا کہ قیامت کے روز لوگوں کے 3 گروپ بن جائیں گے۔ ایک تو سابقون الاولون، سابقون الاولون، دوسرا اصحاب یمین، اور تیسرا اصحاب شمال۔ اب ان تینوں گروپوں کی لاسٹ پر پھر بیان آیا ہے کہ ان 3 گروہوں کے لوگ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو جو مقربین ہوں گے وہ تو راحت میں ہوں گے، جو اصحاب یمین ہیں ان کو سلام پیش کی جاتی ہے، اور جو اصحاب شمال ہیں ان کے لیے تو کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ ہوگی۔ آج اسی سورہ کا یہ اختتامی آیات ہیں، ان میں رب فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اس میں ایک ہی لفظ مشکل ہے، وہ ہو گیا مقرب۔ مقرب کہتے ہیں، مقرب جو نزدیک ہو، نزدیک والا، اللہ کے پاس، اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک جو گروپ ہوگا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو اللہ کے نزدیک رتبے والے لوگ ہوں گے، بڑے مرتبہ کے لوگ ہوں گے، مقرب کہتے ہیں نزدیک کیا ہوا، نزدیک کیا ہوا۔ یہ اسم مفعول کے پیٹرن پر ہے، مقرب۔ ان کان من المقربین، مقربون مرفوع حالت ہے،
مقربین مجرور حالت ہے، مقربین منصوب حالت ہے۔ اب چونکہ یہ دو سیم ہے، یہاں من آیا ہے لہذا یہ حالت مجرور ہے، جر میں ہے۔ ان جو ہے ان حرف شرط ہے، ان اس کو شرطیہ جملہ بناتا ہے۔ ان کان من المقربین، اگر وہ نزدیک والوں سے ہوگا، والوں سے ہوگا۔ اگر وہ کون، اگر وہ یہاں کون ہے؟ وہ یہاں مرنے والا ہے۔ اگر مرنے والا آدمی نزدیک والوں سے ہوگا، رب کے نزدیک والوں سے ہوگا۔ یہ تو کنڈیشن ہے، یہ تو شرطیہ جملہ ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر فوت ہونے والا نزدیک والوں سے ہوگا، رب کے نزدیک کیا ہوا بندہ ہوگا، اس کے لیے فَرَوْحٌ، یہاں لہو ہڈن ہے، فَرَوْحٌ، فَلَهُ رَوْحٌ، اس کے لیے راحت ہے۔ فَلَهُ رَوْحٌ، اس کے لیے راحت ہے۔ لہو جار مجرور، شبو جملہ خبر، روح مبتدا، اس کے لیے راحت ہے۔ وَرَيْحَانٌ، وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، اس کے لیے راحت ہے، ریحان ہے اور جنت النعیم ہے، جنت ہے۔ ریحان خوشبو کو کہتے ہیں، وہ بھی جنت کی ہی ہوگی۔ نعیم ہو گئی نعمت، جنت النعیم ہو گئی، یہ تو مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اس طرح جنت النعیم، نعیم کی جنت، نعیم کی جنت، نعیم کی جنت، راحت کی جنت، راحت کی جنت، یہ مقرب لوگوں کے لیے انعام ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اب دوسری کیٹیگری آ رہی ہے،
وَأَمَّا إِن كَانَ من أصحاب اليمين اصحاب اسم مجرور ہے، من حرف جر ہے، اور مضاف بھی یہی ہے، یمین مضاف الیہ ہے، کان ناقص فعل ہے، اس کا اسم محذوف ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ ان شرطیہ ہے، حرف شرط ہے۔ ان کان من اصحاب الیمین، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا، وہ کون ہے؟ وہ مرنے والا آدمی۔ اگر مرنے والا آدمی دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے رب کی طرف سے کیا ہے؟ اس کی طرف اس کو تو سلام ہے، سلام، فسلام لک، سلام مبتدا، لک جار مجرور خبر، فسلام لک، تو تمہارے لیے سلامتی ہے۔ کون دیتے ہیں؟ من اصحاب الیمین، جو دائیں ہاتھ والے جنت میں ہوں گے، وہ تو اس مرنے والے کو سلامتی کی خبر دیتے ہیں۔ فسلام لک من اصحاب الیمین۔ اب لاسٹ گروہ ہے، اصحاب شمال ہے، ان کے لیے بھی رب نے بہت ساری ضیافتیں رکھی ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ من اصحاب الشمال، حرف جر، اسم مجرور، وہو مضاف، شمال مضاف الیہ، کان فعل ناقص، اس کا اسم ہے محذوف، وہ تو ہے متوفا، مرنے والا، متوفا، مرا ہوا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر مرنے والا، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، اگر مرنے والا بائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے نزل، فنزل، نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو، نزل۔ یا ہم لکھیں گے مہمان کا کھانا، نزل، مہمان کا کھانا۔ من کہاں سے آئے گا؟ من حمیم، حمیم اس سے پہلے میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ حرف جر ہے،
اسم مجرور ہے، دونوں جار مجرور بناتے ہیں اور جار مجرور اس کی خبر بنتی ہے۔ حمیم کھولتا ہوا پانی، اس کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اس کا کھانا کھولتے ہوئے پانی سے آئے گا، پانی سے ملے گا۔ اس کا کھانا کھولتے ہوئے پانی سے ہے۔ اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ تسلیتن کا روٹ ورڈ ہے صلاح۔ صلاح کہتے ہیں نماز پڑھنا۔ اس طرح تسلیتوں کا لفظی معنی ہو جائے گا نماز پڑھنا۔ کہاں سے؟ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، دوزخ کی آگ سے۔ وہ دوزخ کی آگ سے نماز پڑھے گا، وہ دوزخ کی آگ سے درود پڑھے گا۔ گویا کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کو دوزخ میں جلنا ہے، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، وہ دوزخ کی آگ سے نماز پڑھے گا، اس کا استقبال دوزخ کی آگ سے ہوگا۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينُ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينُ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينُ۔ یہ سادہ سا جملہ ہے، ہوا حقٌ، ہوا حقٌ، وہ برحق ہے۔ وہ برحق ہے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لاسٹ پر یہ 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہے اور ان کا جو بدلہ دیا جائے گا اس بدلے کو رب کہتے ہیں ہوا حقٌ، وہ تو برحق ہے۔ اب اگر اس کو یقین کے ساتھ بھی
یقین دوسرا لفظ ہے. یقین وہی معنی دیتا ہے جو حق دیتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم معنی الفاظ. اب اس ہم معنی الفاظ کو رب نے مضاف الیہ بنایا ہے. اس کا ایک پیش کٹ گیا، اس کے دونوں پیش کٹ کر دو زیریں بن جائیں گی، مگر چونکہ یہ والا ال والا ہونا چاہیے لہذا اس پر ال لگا کر ایک ہی زبر رہ جائے گی. اس طرح یہ بن جائے گا حق الیقین. ہم اس کا ترجمہ اب نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو حق ہے. کون سا حق ہے؟ یقین والا حق ہے جس میں سرٹینٹی ہے. اب حاذا آ گیا. حاذا ہوا حق الیقین. یہ جو ہے یہ تو بالکل ہی یقین والا حق ہے. اب اس کا ایک اور تاکیدی ورڈ آ گیا ہے لا. حاذا لہو حق الیقین. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اور مفسرین کی دماغ سے بھی یہ بات باہر ہے کہ ایک جملے میں جب بار بار تاکید آتی ہو اس تاکید کو ہم کسی اور ٹرانسلیشن میں نہیں اتار سکتے ہیں. حاذا لہو حق الیقین. certainly this is the truth. certainly this is the truth. ان اب ان پھر تاکید کے لیے آیا ہے. ان surely حاذا this لا certainly ہوا حق that is the truth. الیقین certainly. certainly لفظی معنی بتا رہا ہوں. this certainly that is truth. یقین certainly. بے شک یہ جو جزا جو بتائی گئی ہے یہ برحق جزا ہے. فسبح 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 فسبح. یہ ہو گیا امر. سبح امر ہو گیا. امر یہ کہاں سے بن گیا ہے؟ یہ تو سبح ہو فعل مضارع کا ورب ہے. تو سبح ہو کا معنی ہے تو تسبیح بیان کرتا ہے. اسی تسبح کو تا کٹ گیا، ہائی پر جزم آ گئی، یہ بن گیا سبح. پھر آگے سے فا آ گیا. فا یہ تو جزا کے لیے آتا ہے. فسبح پس تو تسبیح بیان کر ربی کا اپنے رب کی ربی کا تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر العظیم جو عظیم رب ہے. یہ عظیم جو یہی ہے نعت. یہ نعت کس کی ہے؟ رب کی ہے. اللہ آپ کو بھی اس رب کی تسبیح کرنے کی توفیق دے اور اس پر قائم و دائم رکھے، اور مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی اللہ اپنی تسبیح بیان کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور اس پر دوام بھی عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس طرح یہ سورہ شریف مکمل ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.